السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے یمن کے بادشاہ کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ۔ کتاب المستظرف اور حجت اللہ تعالی علی العالمین اور تاریخ ابن عاشقیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بیشتر یمن کا بادشاہ تبع اول ہمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دور کو نکلا۔ 12,000 عالم اور ایک حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ دیکھنے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا، تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اسے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے منہ اور ناک اور کان سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار معدہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر اچھا نہیں ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھی عالموں میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور معدہ بہنا بند ہو گیا۔ پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر آدمی کو 7 اشرفیاں دی اور 7 ریشمی جوڑے دیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی عالموں نے جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا۔ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو آپس میں عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس زمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے
واسطے 400 مکان بنوائے اور مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کروایا اور وصیت کر دی، جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 عالموں کی کافی امداد بھی کی۔ کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو۔ پھر بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً و نسلاً یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا، یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔